اہم مسئلہ بیان کرتے ہیں، کیا لڑکیاں غیر ضروری بار ریزر کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں، کیا لڑکیاں یا عورتیں اپنے ٹانگوں یا ہاتھوں کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں مسئلے ہیں۔ ساتھی نے میسج بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ بھئی اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ عورتیں یہ پاؤڈر استعمال کرے، غیر ضروری بال صاف کرے، یا ریزر کے ساتھ صاف کرے، یا بلیڈ کے ساتھ صاف کرے، کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے صحیح کون سا ہے؟ اور دوسرا یہ، بعض لڑکیاں اپنے ہاتھوں کے بال اور اپنے ٹانگوں کے بال صاف کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، کیا یہ کر سکتے ہیں؟ جائز ہے اسلام میں یا نہیں؟ تو مسئلہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ ہم آپ لوگ کو ویڈیو پہنچاتے ہیں، سبسکرائب میں آپ لوگ کا نقصان نہیں ہے، ہمارے حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے، اس پہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ بھئی مرد عورت کے لیے جسم کے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے کتنے دن ہونی چاہیے، وہ تفصیلی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کتنے دن میں صاف کرنی چاہیے اور کتنے دن تک اجازت ہے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ غیر ضروری بال عورت یا لڑکی ریزر کے ساتھ صاف کر سکتی یا نہیں؟ تو یہ میرے بھائیو، اسلام میں صفائی شرط ہے، اور صفائی کے ساتھ پردہ شرط ہے کہ خود صاف کرے یا بیوی کے لیے شوہر صاف کروائے۔ ریزر سے بھی صاف کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی منع نہیں ہے۔ بلیڈ سے بھی کر سکتے ہیں، دوائی بھی استعمال کر سکتے ہیں، پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح اس کو آسانی ہو اسی طرح لڑکی عورت اپنے بال صاف کر سکتے ہیں۔ صرف پردہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کی صفائی کرے اور ریزر کے ساتھ کرے یا بلیڈ کے ساتھ کرے۔ یہ اسلام میں پردہ ضروری ہے، پردہ کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے اپنے ہاتھوں کی یا ٹانگوں کی بال صاف کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے۔ خوبصورتی اپنے شوہر کے لیے لے جس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ بال اور لڑکی بھی صاف کر سکتی ہے، وہ بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ ریزر کے ساتھ، پاؤڈر کے ساتھ، دوائی کے ساتھ، بلیڈ کے جس چیز کے لیے جس چیز پہ لڑکی کو آسانی ہو اسی چیز پہ وہ صاف کر سکتی۔ اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھو، اسلام ایک وسیع مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے دشمنوں کے لیے جو آپ لوگوں کی طاقت ہو اسی کی طاقت کے مطابق تیاری کرو۔ دشمن نے جیسے تیاری کی ہے اب اسی طرح تیاری کرو۔ اگر دشمن نے طیارہ بنایا تو طیارہ بناؤ، اگر اس نے ہتھیار بنایا تو ہتھیار بناؤ، اگر وہ تلوار پہ لڑتا ہے تو تلوار پہ لڑو۔ جس طرح آپ کو آسانی ہو، دشمن کی جس طرح تیاری ہو تو اسی طرح تیاری کرو۔ یہ اسلام کی وسیع مذہب ہے، اس زمانے سے لے کر قیامت تک تمام مسائل پہ محیط ہے۔ دیکھو، اگر پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جنگ تلوار پہ تھا، تیر پہ جنگ تھا، تو اگر قرآن مجید میں یہ آیات نازل نہیں ہوتا تو آج طیارے پہ، ہتھیار پہ جنگ بدعت ہوتی تو نہیں کر سکتے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بھئی جس طرح دشمن نے تیاری کی ہے تو اسی طرح تیاری کرو۔ تو اسلام وسیع مذہب ہے، ادھر بھی اسلام ایک وسیع مذہب ہے کہ بھئی آپ صفائی شرط ہے۔ صفائی جس چیز پہ کرتے ہو، ریزر پہ کرتے ہو، دوائی پہ کرتے ہو، یعنی آپ کے لیے جو چیز آسان ہو اسی آسان چیز پہ آپ کے لیے بالکل ممانعت نہیں ہے، کر سکتے ہو صفائی۔